وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، میں ساری قوم کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ مجھے 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا۔ بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ہر اچھے برے وقت میں سائے کی طرح اس سے ساتھ ہوں گا، لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شہباز شریف کو، بلنڈر ہے یہ۔ اور وہ آنے بہانے سے اسی طرح میڈ ان سپیچ سارا قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں، چور کی سب سے پہلی تقریر ہے، ڈاکو پہلے قوم سے مخاطب ہیں، جن پہ اوپر میں کو آشیانہ کی یا نندی پور کی یا سولر کی یا پانی کی یا 56 کمپنیوں کی بات نہیں کرتا، جو مدر آف دی کریمنل کرائمز ہیں، فائنینشیل کرائمز، وہ لوگوں کا احتساب کریں گے جی۔ اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے فروغ نسیم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا ہے وہ میں نے اسپیکر صاحب کو بھیج دیا ہے کہ میں اتحادی وزیر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں۔ بڑے شوق سے، کیونکہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کا اتحادی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کریں احتساب، جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں۔ عجب تماشا ہے جی، چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے، 8 گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ، 8 گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ اور ایمبولنس گاڑیوں کے ساتھ وہ اسلام آبادوں میں پھر رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں کسی کو دانت کی درد شروع ہو جائے اور پاؤں میں موچ پڑ جائے اور پٹھا چڑھ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ غیب کے علم اللہ جانتا ہے، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اس کے پاس این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آخری بار یہ اسپیکر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی، میں فارن افیئرز کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں، میں پبلک اکاؤنٹ میں بھی پہلے تھا، 4 دفعہ میں فارن افیئر میں رہا ہوں، 8 منسٹریاں میں نے کی ہیں۔ اس ساری اسمبلی میں میرے جیسا کارکن جس نے 8 منسٹریوں کو ہیڈ کیا وہ کوئی نہیں ہے، سو میرا ٹاپ پرائرٹی ہے، اور جو نون لیگ کے احتساب ہوں گے آڈٹ کے اور دوسرے وہ میں کروں گا جی۔ اور کریں شہباز شریف صاحب، ان کا فیصلہ ہے، ساری عمر یہ پچھتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے۔ جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیے ہیں وہ اب بھگتیں، جو زبان قومی اسمبلی میں لچر، گندی، بد اخلاق اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ سنیں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک دن جھگڑا ہوگا۔ اور اسپیکر صاحب سے بھی میری درخواست ہے، کیونکہ اسپیکر ایک قابل احترام پورٹ فولیو ہے، میں نے خود 2 دفعہ اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے، دونوں دفعہ ہارا ہوں۔ میں نے عمران خان کا بطور کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا ہے، وہ بھی میں ہارا ہوں۔ اور اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹینین ہوں۔ میں نہایت ذمہ داری سے اسپیکر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو سزا نہ ہو، اسمبلی جائے جہاں جاتی ہے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے 2 پارٹیوں کا۔ اگر میں ریفرنسز کی آپ کو مثال دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے پردھان منتری بنے ہوئے ہیں، سندھ کے پردھان ہیں، منتری تو نہیں کہنا چاہتا، مین بیہائنڈ دی گن ہے، ان کے 16 ریفرنسز ہیں۔ اور شہباز شریف کا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو
کرپشن کے کیسز میں نواز شریف سے بہت زیادہ ملوث دیکھتا ہوں. عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ جس قسم کی اکانومی ان کو ملی ہے, آپ دیکھیں بلین ڈالرز کا گیپ تھا, اب اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے کی امپورٹ کے لیے ایسے حالات آ چکے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی کہ 2 ہفتوں کا فارن ایکسچینج نہیں تھا. جعلی شماریات, اسحاق ڈار ماہر ہیں جعلی کاغذ بنانے کے. انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کو جعلی کاغذ دیے تھے جب مشرف نے جرمانہ دیا. میں سب کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, کتنے ملین ڈالر فائن دیا گیا کیونکہ یہ پکڑا گیا کہ اسحاق ڈار نے جو ڈاکومنٹ دیے تھے وہ فورج تھے. انہوں نے فورج بجٹ پیش کیے, فورج اکاؤنٹ پیش کیے, اربوں روپیہ انہوں نے ڈبو دیا جی اسٹیشن پہ. ایک نارووال کا اسٹیشن 1 ارب روپے 80-90 کروڑ روپے پہ بنایا. اور ٹرین کا عالم یہ ہے کہ ایک انہوں نے انجن جو ہے 68 کروڑ روپے کا لیا ہے, اور جو جی والے ترکی والے آئے انہوں نے کہا جی ہم تو 30 کروڑ کا دے رہے تھے لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ. تمام ٹینڈر انہوں نے سنگل پارٹیز کو دیے ہیں جی, تمام ٹینڈر. اور میں نیب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, مؤدبانہ چیف جسٹس میں نام یار میں لے رہا ہوں مجھے, میں جاوید اقبال صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں 14 سال 12 سال کے بعد ریلوے میں آیا ہوں. پہلی دفعہ کے بھی کیس وہی ہیں 69 انجنز کے, بعد کے بھی وہی ہیں, اور یہ 55 انجن کے بھی جا رہے ہیں. کوئی ان لوگوں کو وائٹ کالر کرائم کو, جاوید اقبال صاحب سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کو تیز کریں. وہ وہاں ببکے مار رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں مثال بتائی جائے کہ جن لوگوں پہ 8-8 10-10 کیس ہوں وہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ 8-8 پروٹوکول گاڑیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. وہ منسٹر کالونی سے جہاں ایک وزیر رہتا ہے وہاں ساتھ چور رہتا ہے. وزیر بیچارے کی اکیلی گاڑی جا رہی ہے, جھنڈے پہ ایک چھوٹا ڈنڈے پہ جھنڈا لگا ہے, وہ ڈنڈے پہ جھنڈے کو دیکھ کے ہی نظر آتا ہے کہ وزیر ہے, باقی تو یہ چور نظر آتے ہیں کہ جو دندناتے پھر رہے ہیں. اخلاقی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بنانے کا. اور میں آخری مرتبہ PTI سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, کورس میں کیس لے کے جاؤں گا, ابھی مجھے لاہور کے کیس کا انتظار ہے, اور یہ کیسز کو بدلوا لیتے ہیں. میں کھوسا صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, کل کھوسا صاحب کو خط لکھوں گا. وہ میرے پاناما کیس میں جس طرح میں نے آصف کھوسا صاحب کو, قابل احترام جناب چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب کو دیکھا ہے کہ جتنی ان کی گہرائی اور اوین ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے کیسز راول پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے کیسز لاہور سے راول پنڈی سے لاہور شفٹ کر رہے ہیں, جس میں منشیات کے کیسز بھی ہیں. کیونکہ اگر یہ کیسز من پسند جگہوں پر لگوانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک آصف سعید کھوسا صاحب جیسا چیف جسٹس دور اندیش وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ یہ کیا ہے کہ ایک شہر میں اور ججز ہیں اور دوسرے شہر میں اور ججز ہیں, اور یہ ایک بڑی انہونی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بیڑا کرپشن کے خلاف جس بنیاد پر عمران خان کو ووٹ ملے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. اگر چور اور چوکیدار میں, ظالم اور مظلوم میں, ڈاکو اور محافظ میں, بے ایمان اور ایماندار میں, اور کم ظرف اور کم العقل لوگوں کے خلاف, ذہنی پستی کے لوگوں کے خلاف
چوروں کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قانونی اور آئینی شکنجے میں آئیں اور اپنے انجام کو پہنچیں اور لوگوں کو ایک بہتر مواقع دستیاب ہو. تھینک یو. شیخ صاحب، کل جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ دوسری فریٹ ٹرین کا افتتاح کیا. آپ نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ اعلان کیا تھا کہ پٹریوں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹیل ملز کے حوالے دیے تھے سب. ہم ML1 میں جا رہے ہیں جی، منڈے کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں اس کا منسٹر ہوں، اس میں فنانس منسٹر ہیں، اس میں پلاننگ ہے، اس میں داؤد ہوتا ہے، اور PM اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں FWA ہے، اس میں NLC کے لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ML1 بن گیا تو یہ پٹڑی اٹھا کے ہم سندھ کے مضافاتی علاقوں میں جہاں پٹڑیاں ختم ہو گئی ہیں یہ وہاں لے کے جائیں گے. دو چیزیں، ایک تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کی ہم نے. منتقل کیے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس پر آپ کیا موقف دیں گے؟ پہلے تو میں KCR کی بات کروں، یہ آپ کو ہم نے دے دی ہے. ہم نے یہ جتنی خالی کروا سکتے تھے وہ کروائی ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور یہاں مچھر کالونی اور لیاری اور ناظم آباد کے علاقے تھوڑے رہتے ہیں، کمرشل ایریا ہم نے کافی خالی کرا لیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ ہمیں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کو بھی خالی کرائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور سے کراچی ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا گیا ہے. سیاسی طور پر ملک میں دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اور عمران خان نے ملک کا دیوالیہ ہونے سے